اختر ملحد اور دیوبندی مفتی شمائل کے درمیان ڈز گاڈ ایگزسٹ ایک ڈیبیٹ ہوا. اس کا سننا اور واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا پر اس کا نشر کرنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے. ایک طرف ملحد ہے، دوسری طرف دیوبندی صاحب ہیں. میں نے تو نہیں سنا، لیکن جو بعض چیزیں سمجھ میں آئی کہ ایک عقل پرست کا مقابلہ دوسرے عقل پرست سے ہوا، ایک عقل پرست ہارا، دوسرا عقل پرست جیتا، نتیجہ 0. ٹھیک ہے. جاوید اختر ایک ملحد ہے. ویسے ہندوستان کے اندر یہ جو بالی ووڈ ایکٹرس ہیں، چاہے وہ جاوید اختر ہو یا اس جیسے ہو، آندھرا وغیرہ میں پرکاش راج وغیرہ ہو، یہ لوگ یا اس کے علاوہ جو بھی کمیونسٹ مزاج کی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، یہ سب دین، دھرم، خدا ان کو نہیں مانتی، سب کا انکار کرتی ہیں. اور ان کے نہ ماننے میں ان کے پاس کچھ ریزنز ہیں، کچھ شبہات ہیں. سوال یہ ہے کہ ان شبہات کو سننا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط نہ ہو، کوئی شبہہ آپ سن لیں، کسی عالم سے جواب پوچھ لیں، وہ صحیح جواب نہ دے پائے، آپ کا ایمان غارت ہو جائے. تو ایمان کی حفاظت یہ سب سے پہلا واجب ہے ایمان کو اور بہتر بنانے سے. میں اپنے ایمان کو 80 سے 90% کروں، اس سے ضروری ہے جو 80% ہے اس کو محفوظ رکھوں. اور یہ شبہات کیسے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الشبہ قویہ والقلوب ضعیفہ، کہ انسان کا دل کمزور ہے اور یہ شبہات طاقتور ہے. جب یہ شبہات دل پر آتا ہے دل ہار جاتا ہے، شبہہ دل میں بیٹھ جاتا ہے. خود امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کنت اقرأ من کتب القوم، میں کیا کرتا تھا؟ صوفیوں کی کتابوں کو پڑھتا تھا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کے پاس جاتا، ان سے پوچھتا، وہ ازالہ کر دیتے. یہ جب بار بار ہوا، بار بار ان کی کتابیں میں پڑھنے لگا، تو ایک مرتبہ علامہ ابن تیمیہ نے ابن قیم رحمہ اللہ کو ڈانٹ دیا اور کہا، ایک مشہور نصیحت کی. انہوں نے کہا لا تجعل قلبک مثل الاسپنج، کہ اپنے دل کو سپنج کے جیسے مت بناؤ، جو بھی ملے سب کو سمیٹ لے. اپنے دل کو شیشے کی طرح کرو کہ نیچے اتارنے سے پہلے دیکھ لو اچھا ہے یا برا ہے. اپنے دل کو ایسا بناؤ. اب رہا یہ جو مفتی صاحب کا اور جاوید اختر کا جو مقابلہ ہوا، بتائیے اس میں کتاب و سنت کی باتیں کتنی ہیں عقل پرستی یا یوں کہیں جو لاجیکل باتیں ہیں، پوری تقریباً لاجیکل باتوں پر مبنی. اور یہ بنیادی فرق آپ دیکھیں گے جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کے بیان، اس کے فتووں میں، اور ایک وہ آدمی جو کتاب و سنت سے کم اور اپنی عقلی دلیلیں زیادہ دیتا ہے. جتنی سوالات کیے گئے سب کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے. اب آپ کہیں گے سامنے والا قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہے. نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے. سامنے والے کو منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سامنے والے کو زبردستی کرنا لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہوئی، ایک عام مسلمان نے سنا، آپ علم والے تھے، عمل والے تھے، آپ بچ گئے. آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو فارورڈ کیا، اس کے پاس اتنا ایمان نہیں تھا، کوئی ایک شبہ اس کے دل میں اٹک گیا، اب وہ دل میں بسا ہے. ایسا کیسے ہوا؟ جاوید اختر صاحب کا سوال کتنا اچھا تھا. غزہ کے اندر 40,000 بچوں کو مار دیا گیا، ان کی لاشیں ہوا میں کپڑوں کی طرح تیر رہی تھی. اللہ کی رحمت کہاں تھی؟ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ سوال تو صحیح ہے. عالم صاحب کے پاس گئے، جواب دیے، نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھی ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا وہ ہوگا. جواب پسند نہیں آیا، دل میں بات کھٹکی رہ گئی. اللہ پر ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہو گیا صرف ایک شبے کی وجہ سے. بڑی خطرناک چیزیں ہیں، بچیے. اور یہ سب کیا ہوا بازی ہے، شو بازی ہے. ٹی وی اینکروں کو اور لوگوں کیا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بیچنے کے لیے دکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دیندار ہے کہ وہ دیندار ہے؟ اس کو خدا سے انکار ہے کہ ان کو خدا سے لگاؤ ہے؟ اگر لگاؤ ہوتا تو قرآن و سنت کی باتیں کرتے. تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے جتنے پروپیگنڈے ہیں اس سے بچیں، سوشل میڈیا پر نشر نہ کریں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے ہوا بازیوں پر لوگ زیادہ اتراتے ہیں. اور بعض لوگ اس مفتی صاحب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نہ ہمارے جماعت کے ہیں، نہ ہمارے منہج کے، نہ مسلک دیوبندی ہے. ان کی یہاں ہزاروں خرافات کی باتیں ہیں. اگر ایک ملحد کو انہوں نے ہرا بھی دیا، آپ کے نظریے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پبلک پلیٹ فارم پر یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. ہزاروں مسلمانوں کی ایمان کمزور ہے، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی یہ حالت ہے، کوئی وہ حالت ہے.
نماز کی پابندی معلوم نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، مجلسوں سے تعلق نہیں، علماء سے لگاؤ نہیں ہے، اس پر ایسے شبہات دل کو توڑ کر رکھ دیں گے، ایمان کو برباد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے